اللہ الرحمن الرحیم۔ اب چلتے ہیں جی اگلی قسط کی طرف۔ نتھ کا سائز۔ ایک اور موقع پر دیر سے آیا تو قبل اس کے کہ بشارت ڈانٹ ڈپٹ کریں خود ہی شروع ہو گیا۔ صاحب جی قصور معاف، وقوع ہو گیا۔ میونسپل کارپوریشن کے پاس ایک مشکی گھوڑی بندھی ہوئی تھی، اسے دیکھتے ہی ایسا در پہ ہوا کہ دونوں نے کلفٹن پہنچ کے دم لیا۔ آگے آگے گھوڑی، اس کے پیچھے پیچھے گھوڑا، پھر کیا نام یہ روسیا، چوتھے نمبر پہ گھوڑی کا دھنی۔ صاحب جی اپنا گھوڑا اس طریوں جا رہا تھا جیسے گلے سے ملائی اتر رہی ہو۔ یہاں اس نے چابک اپنی ٹانگوں کے بیچ میں دبایا اور دوڑ کر بتایا کس طرح گھوڑا آپ کا غلام اور گھوڑی کا مالک اسی ترتیب سے گھوڑے کے مطلوبہ کے تعاقب میں سرپٹ جا رہے تھے۔ جناب والا، اس شخص نے پہلے تو مجھے کیا نام کے نرگسی کوفتے جیسی آنکھوں سے دیکھا، پھر الٹا مجھے پر غرایا، حالانکہ میرا گھوڑا بے قصور تھا۔ سارے راستے اس کی گھوڑی مڑ مڑ کے اپن کے گھوڑے کو دیکھتی رہی کہ پیچھے برابر آ رہا ہے کہ نہیں۔ میں نے اس کو بولا کہ ایسا ہی ہے تو اپنی بے نتھی سنکھنی کو سنبھال کے کیوں نہیں رکھتے؟ مالک کی آبرو تو گھوڑی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، راہ چلتے گھوڑے کے ساتھ زلیخائی کرتی ہے، جناور کو پیغمبری آزمائش میں ڈالتی ہے، آخر کو مرد ذات ہے، برف کا پتلا تو نہیں۔ صاحب جی میں نے کیا نام کہ اس دیوس کو بولا کہ جا جا، تیری جیسی گھوڑیاں بہت دیکھی ہیں، کراچی تھیٹر کمپنی میں اس جیسی ہی ایک اچھال چکا چھوکری ہے، پر اس کی نائکا ماں اسے اب بھی کنوار پتے کی نتھ پہنائے رہتی ہے۔ جیسے جیسے اس پٹاخہ کا چال چلن خراب ہوتا جائے ہے، نتھ کا سائز بڑا ہوتا جائے ہے۔ صاحب جی یہ سنتے ہی اس کا غصہ رفو چکر ہو گیا، مجھے تھیٹر کمپنی کا پتہ پوچھا اور چھوکری کا نام پوچھنے لگا۔ کہاں تو گالی پہ گالی بک رہا تھا، اب مجھے استاد کہتے زبان سوکھ رہی تھی۔ بولو استاد غصہ تھوکو، یہ پان کھاؤ، قسم سے اپن کا گھوڑا تو نظریں نیچی کیے تو بڑے میں منہ ڈالے میونسپل کارپوریشن کے پاس کھڑا جگالی کر رہا تھا۔ جناب والا سوچنے کی بات ہے، اس کی گھوڑی تو 2 رکابہ بہت اونچی تھی، ڈھو کی ڈھو، جبکہ گھوڑا بہت سے بہت آپ کے قد کے برابر ہوگا۔ بشارت کی آگ ہی تو لگ گئی، اب یہ قد کے بچے تیرے گھوڑے کے ساتھ ہر وقوع میونسپل کارپوریشن کے پاس ہی ہوتا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے بولا قصور معاف، اب کی دفعہ وہ گھوڑے کے ساتھ نہیں ہوا بلکہ بشارت ہیئر کٹنگ سیلون۔ میونسپل کارپوریشن والا عقدہ بھی بالآخر کھل گیا۔ ان دنوں بشارت اپنی دکان میں سڑک کے رخ کچھ تبدیلیاں اور اضافے کرنا چاہتے تھے۔ نقشہ پاس کرانے کے سلسلے میں میونسپل کارپوریشن جانے کی ضرورت پیش آئی، مگر کوچوان کا کہیں پتہ نہ تھا۔ تھک ہار کر وہ 3 بجے رکشہ میں بیٹھ میونسپل کارپوریشن چل دیے۔ وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ فٹ پاتھ پر مرزا وحید الزمان بیگ کوچوان پھٹی دری کا ٹکڑا بچھائے ایک شخص کی حجامت بنا رہا ہے۔ وہ اوٹ میں کھڑے ہو کر دیکھنے لگے۔ حجامت کے بعد اس نے اپنی کلائی پر لگی ہوئی صابن اور شیو کی قاشیں اس طرح سے صاف کیں اور اسے چموٹے اور اپنی کلائی پر تیز کیا، پھر گھٹنوں کے بل نیم قد کھڑے ہو کر بغلیں لیں۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، لیکن اوزاروں کی جانی پہچانی پیٹی سے پھٹکڑی کا ڈالا اور تبت ٹیلکم پاؤڈر نکالتے دیکھا تو اپنی بینائی پر اعتماد بحال ہو گیا۔ اب جو غور سے دیکھا تو دری کے کنارے پر گتے کا ایک سائن بورڈ بھی نظر آیا، جس پر نہایت خوش خط اور جلی حروف میں لکھا تھا بشارت ہیئر کٹنگ سیلون، ہیڈ آفس ہرچند رائے روڈ۔ بیچ بازار میں اسے بے آبرو کرنا مناسب نہ سمجھا۔ غصہ میں بھرے رکشہ لے کر دکان واپس آ گئے۔ اس روز وہ اسکول سے بچوں کو لے کر 7 بجے شام گھر لوٹا۔ بشارت نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس کے ہاتھ سے چابک چھین کر دھمکی امیز انداز میں لہراتے ہوئے بولے، سچ سچ بتا ورنہ ابھی چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ حرام خور، تم نائی ہو، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ہر بات میں جھوٹ، بات بے بات جھوٹ۔ آج دیکھتا ہوں کیسے جھوٹ بولتا ہے، سچ سچ بتا کہاں تھا؟ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور تھر تھر کانپتے ہوئے کہنے لگا، قصور معاف، سرکار سچ فرماتے ہیں، آج سے قسم وحدہ لا شریک کی ہمیشہ سچ بولوں گا۔ چنانچہ اس کے بعد زندگی میں اس کی جتنی بھی خواری ہوئی وہ سب سچ بتانے کے سبب ہوئی۔ مرزا کہتے ہیں کہ سچ بول کر ذلیل و خوار ہونے کی بنسبت جھوٹ بول کر ذلیل و خوار ہونا بہتر ہے۔ آدمی کو کم از کم صبر تو آ جاتا ہے کہ کس بات کی سزا مل رہی ہے۔ بشارت کی جرح پر پہلا سچ جو اس نے بولا وہ یہ تھا کہ میونسپل کارپوریشن کے بندھے ہوئے گاہکوں کو نمٹا کر میں 4:30 بجے
बर्न्स रोड पर खतने करने गया। खतने के बारातियों को जमा होने में खासी देर हो गई, फिर लौंडा किसी तरह राज़ी नहीं होता था। इकलौता लाडला है, 8 साल का धेंगड़ा। इसके बाबा हाजी मकसूद इलाही पंजाबी सौदागराने दिल्ली ने भितेरा बहलाया फुसलाया कि बेटा मुसलमान डरा नहीं करते, ज़रा तकलीफ़ नहीं होगी। मगर लौंडा बज़ेद था, पहले आपकी तो दाढ़ी भी है। बिशारत का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। एक और सच बजौरी चाबक उससे ये बुलवाया गया कि उसका असल नाम बुद्धन है। उसके मैट्रिक पास बेटे को उसके नाम और काम दोनों पर सख्त एतराज़ था। बार बार खुदकुशी की धमकियाँ देता था। उसने बतेरा समझाया कि बेटा बुज़ुर्गों के नाम ऐसे हुआ करते हैं, नाम में क्या धरा है। झिंझला के बोला, अब्बा जी ये बात तो शेक्सपियर ने कही थी, पर उसके बाप का नाम बुद्धन थोड़ा ही था। वो क्या जाने, तुम और कुछ नहीं बदल सकते तो कम से कम नाम तो बदल लो। चुनांचे जब कुछ दिन उसने ईस्टर्न फेडरल इंश्योरेंस कंपनी में चपरासी की मुलाजमत की तो अपना नाम वहीदुज़्ज़मान बेग लिखवा दिया। बस उसी ज़माने से चला रहा था। दरअसल ये उस अफसर का नाम था जिसकी वो 20 साल पहले हजामत बनाया करता था। वो लावल्द मरा, रिश्वत से बनाई हुई जायदाद पर भतीजों भांजों ने और नाम पर अब उसने कब्जा कर लिया। अब जो कमबख्त सच बोलने पे आया तो बोलता ही चला गया। मिर्ज़ा अब्दुल वदूद बेग का कौल है कि फ़ी ज़माना 100% सच बोलकर ज़िंदगी गुजारना ऐसा ही है जैसे बजरी मिलाए बगैर सिर्फ सीमेंट से मकान बनाना। कहने लगा, कसूर माफ़, अब मैं सारा सच एक ही किस्त में बोल देना चाहता हूँ। मेरा ख़ानदान गैरतदार है, अल्लाह का शुक्र है मैं ज़ात का साइस नहीं। 100 साल से बुज़ुर्गों का पेशा हज्जामी है। माशाल्लाह से 10-12 खाने वाले हैं। सरकार के इल्म में है कि एक घोड़े पर जितना खर्च आता है उसकी आधी तनख्वाह मुझे मिलती है। 70 रुपये से किस की नाक में धोनी दूँ। हार झक मार कर ये प्राइवेट प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बरसों अपना और बीवी बच्चों का पेट काट के बड़े लड़के को मैट्रिक करवाया। अलीमुद्दीन साहब के बाल 20 बरस से काट रहा हूँ। सर पर तो अब कुछ रहा नहीं, बस भमें बना देता हूँ। सरकार इस फन के कदरदान सब अल्लाह को प्यारे हो गए। अब तो बारबर इस तरह बाल उतारें गोया के भेड़ को मूंड रहे हैं। मेरी नज़र मोटी हो गई है, मगर आज भी पैर के अंगूठे के नाखून नहर नहीं रोके बगैर एक ही दफ़ा में काट लेता हूँ। तो अलीमुद्दीन साहब के हाथ पैर जोड़ के लौंडे को मुस्लिम कमर्शियल बैंक में क्लर्क लगवा दिया। अब वो कहता है मुझे तुम्हारे नाई होने से शर्म आती है, पेशा बदलो। सरकार मेरे बाप दादा नाई थे, नवाब नहीं। मेहनत मशक्क़त से हक हलाल की रोटी कमाता हूँ। पर साहब जी, मैंने देखा है कि जिन कामों में मेहनत ज़्यादा पड़ती है लोग उन्हें नीच और जलील समझते हैं। बेटा कहता है कि मेरे साथ के सब लड़के अकाउंटेंट हो गए, तिजोरी की चाबियाँ बजाते फिरते हैं। फ़कत वल्दियत की वजह से मेरी तरक्की रुकी हुई है। अगर तुमने नाई का धंधा नहीं छोड़ा तो तुम्हारी उस तरह से अपना गला काट लूँगा। कभी कभी अपनी माँ को डराने के लिए रात गए नरखरे से ऐसी आवाज़ निकालने लगा जैसे कि बकरा ज़िबा हो रहा हो। वो नेक वक्त मुझे खुदा रसूल के वास्ते देने लगी। मजबूर हो के मैंने कोचवानी शुरू कर दी। ये प्राइवेट प्रैक्टिस इससे लुक छुप के करता हूँ। उसकी बेइज्जती के डर से पेटी औजार किस्मत वगैरह कभी घर नहीं ले जाता। यकीन जानिए इसी वजह से अपने हेयर ड्रेसिंग सैलून के साइन बोर्ड पर हुजूर का नाम लिखवा दिया। बड़ी बरकत है आपके नाम में, कसूर माफ़। अलादीन बेचराग। वो हाथ जोड़कर ज़मीन पर बैठ गया और फिर हिल हिल के उनके घुटने दबाने लगा। जैसे ही वो पसीजे उसने एक और सच बोला। कहने लगा कि सरकार के चेहरे पर रोज़ाना सुबह कट देकर इसका दिल खून हो जाता है। देसी ब्लेड बाल कम और खाल ज़्यादा उतारता है, खूंटियाँ रह जाती हैं। कसूर माफ़, कलमें भी ऊंची नीची जैसे 9:20 हुए हों। उसने दरख्वास्त की कि इसे घोड़े का खरेरा करने से पहले इनका शेव बनाने की इजाज़त दी जाए। मज़ीद खिदमत ये कि बच्चों के बाल काटेगा। बिहारी कबाब, बम्बईया बिरयानी, मुर्ग का कौरमा और शाही टुकड़े लाजवाब बनाता है। और देग का हलीम और ढबरियों की फेरनी ऐसी कि उंगलियां चाटते रह जाएं। 100-150 आदमी की दावत के लिए 3 घंटे में पुलाव जर्दा बना सकता है। बिशारत चटोरे आदमी ठहरे। यूँ भी अंग्रेज़ी मुहावरे के मुताबिक मर्द के दिल तक पहुँचने का रास्ता मैदे से होकर गुजरता है। कार्ल मार्क्स भी यही कहता है, हर राह जो उधर को जाती है मैदे से गुजर कर जाती है।
انہیں یہ حجام اچھا لگنے لگا۔ اس نے یہ کہا کہ گھوڑے کے کھریرے کے بعد ان کے والد کے پیر دبائے گا اور رات کو ان بشارت کا مساج کرے گا۔ گردن کے پیچھے جہاں سے ریڑھ کی ہڈی شروع ہوتی ہے ایک رگ ایسی ہے کہ نرم گرم انگلیوں سے ہولے ہولے دبائی جائے تو سارے جسم کی تھکن اتر جاتی ہے۔ یہاں کو نظر نہیں آتی۔ اس کے استاد مرحوم لڈن میاں کہا کرتے تھے کہ مالشیا اپنی انگلی کی پور سے دیکھتا ہے، یہی اس کی دوربین ہے جو چھوتے ہی بتا دیتی ہے کہ درد کہاں ہے۔ پھر اس نے بشارت کو لالچ دیا کہ جب وہ روغن بادام سے سر کی مالش کرے گا اور انگوٹھے سے ہولے ہولے کنپٹیاں دبانے کے بعد دونوں ہاتھوں کو سر پر پرندے کے بازوں کی طرف پھڑپھڑائے گا تو یوں محسوس ہوگا جیسے بادلوں سے نیند کی پریاں پرے باندھے روئی کے پہل در پہل گالوں پر ہولے ہولے اتر آ رہی ہوں۔ ہولے 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 ہولے۔ بشارت دن بھر کے تھکے آ رہے تھے۔ اس کی باتوں ہی سے آنکھیں آپ ہی آپ بند ہونے لگیں اور آخری ناک آؤٹ وار اس ظالم نے یہ کیا، ماشاء اللہ سے ننھے میاں 3 مہینے کے ہونے کو آئے ہیں، خطرے جتنی کم عمری میں ہو جائیں اتنی ہی جلدی کھرنڈ آئے گا۔ اب تو چہرے کا گلاب کھل اٹھا۔ بولے بھائی خلیفہ جی تم نے پہلے کیوں نہ بتایا، ہمیں حد کر دی، تم تو چھپے رستم نکلے۔ تو اس پر اس نے جیب سے وہ نال نکال کر دکھائی جو اسے رستم کا گھوڑا بننے پر انعام میں ملی تھی۔ مرزا وحید الزمان بیگ اس دن خلیفہ کہلائے جانے لگے۔ ویسے یہ علادین نہم تھا، کام کم اور ڈنگیں بہت مارتا تھا۔ مرزا عبدالودود بیگ اسے علادین بے چراغ کہتے تھے۔ بزرگوار نے اس کو علادین کے بجائے خلیفہ کہنا اس شرط پر منظور کیا کہ آئندہ اس کی جگہ کوئی اور کوچوان یا ملازم رکھا جائے گا تو اسے بھی خلیفہ ہی کہیں گے۔ گھوڑے کے آگے بین۔ رفتہ رفتہ مولانا، خلیفہ، گھوڑا اور بزرگوار باعتبار اہمیت اسی ترتیب سے خاندان کے فرد گردانے گئے اور یہ ادغام و اختلاط اتنا مکمل تھا کہ گھوڑے کی لنگڑی ٹانگ بھی کنبے کا اٹوٹ ٹانگ بن گئی۔ گھوڑے کے طفیل گھر کے معاملات میں بزرگوار کا دوبارہ عمل دخل ہو گیا۔ عمل دخل ہم نے محاورتاً کہہ دیا ورنہ سراسر دخل ہی دخل تھا۔ ایک عمر ایسی آتی ہے جب انسان دوسروں کے کاموں میں دخل دینے کو ہی اپنا عمل شمار کرنے لگتا ہے۔ بعض لوگ تو ساری عمر اوروں کی خطائیں گننے اور ان کی حماقتوں کی اصلاح یعنی دخل در نامعقولات میں گزار دیتے ہیں، اپنے بارے میں سوچنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ محشر میں گئے شیخ تو اعمال ندارد، جس مال کے تاجر تھے وہی مال ندارد۔ سب گھر والے فردن فردن بلبن کو چمکارتے تھپ تھپاتے، دانا چارہ تو غالباً اب بھی اتنا ہی کھاتا ہوگا۔ پیار کی نظر سے اس کی عیال اور جلد ایسی چمکیلی اور چکنی ہو گئی کہ نگاہیں اور مکھیاں پھسلیں۔ بچے چھپ چھپ کر اسے اپنے حصے کی مٹھائی کھلانے آتے اور اسی کی طرح کان ہلانے کی کوشش کرتے۔ کچھ بچے اب فٹ بال کو آگے کے کرنے کے بجائے ایڑی سے دولتی مار کر پیچھے کی طرف گول کرنے لگے تھے۔ بیت بازی کے مقابلے میں جب کسی لڑکے کا گولہ بارود ختم ہو جاتا یا کوئی غلط شیر پڑھ دیتا تو مخالف ٹیم اور سامعین مل کر ہناتے۔ خود بزرگوار کوئی اچھی خبر سنتے یا سورج کے سامنے بادل کا کوئی اودا ٹکڑا آ جاتا تو فوراً گھوڑے کو ہارمونیم سنانے بیٹھ جاتے۔ اکثر فرماتے کہ جب واقعی اچھا بجاتا ہوں تو یہ بے اختیار اپنی دم چنور کی طرح ہلانے لگتا ہے۔ ہمیں ان کے دعویٰ کی صداقت میں نہ جب شبہ تھا نہ اب ہے۔ حیرت اس پر ہے کہ انہوں نے یہ کبھی غور ہی نہیں فرمایا کہ گھوڑا ان کے کمال فن کی داد کس عضو سے دے رہا ہے۔ بلبن بزرگوار کا کھلونا، اولاد کا نعم البدل، مون سے تنہائی، آنسوؤں سے بھیگا تکیہ، سبھی کچھ تھا۔ اس کے آنے سے پہلے وہ تمام وقت اپنی زنگ خوردہ چول پر ان گھڑ کواڑ کی طرح رکھراہتے رہتے، خواہ درد ہو یا نہ ہو۔ اگر ان کے سامنے کوئی دوسرا بوجھ اٹھاتا تو منہ سے ایسی آوازیں نکالتے گویا خود بھی بوجھوں مار رہے ہیں۔ کوئی پوچھتا طبیعت کیسی ہے تو جواب میں دائیں بائیں کو آسمان کی طرف اٹھا کر نفی میں ڈگڈگی کی طرح ہلاتے اور 2-3 منٹ تک سر بدل بدل کر کھانستے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنی بیماری کو انجوائے کرنے لگے ہیں۔ بعض کوہنا مشق مریض یہ تسلیم کرنے میں اپنے مرتبہ علالت کی توہین سمجھتے ہیں کہ اب تکلیف میں افاقہ ہے۔ بزرگوار بڑی زبردست قوت ارادی کے مالک تھے۔ اگر کبھی مرض دور ہو جاتا تو محض اپنی قوت ارادی کے زور سے دوبارہ پیدا کر لیتے۔
آپ نے انہیں نہیں دیکھا، مگر ان جیسے دائم المرض بزرگ ضرور دیکھے ہوں گے جو اپنی پالی پوسی بیماریوں کا حال اس طرح سناتے ہیں جیسے 99 پر آؤٹ ہونے والا بیٹسمین اپنی ادھوری سنچری اور دیہات کی عورتیں اپنی زچگیوں کے قصے سناتی ہیں۔ مطلب ہے کہ ہر دفعہ نئی کمنٹری اور نئے پچھتاوے کے ساتھ۔ بلبن کے آنے سے پہلے طبیعت بے حد چڑچڑی رہنے لگی تھی۔ لوگ عیادت سے احتراز کرنے لگے۔ سب نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ کسی کی جرت نہیں تھی کہ ان کے لطف علالت میں مخل ہو۔